اور ایران امریکہ جوہری مذاکرات میں بڑی پیش رفت متوقع۔ جنیوا میں امریکہ کے ساتھ طویل مذاکرات ہوئے، بعض معاملات پر معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دعویٰ۔ عمانی وزیر خارجہ کہتے ہیں ایران نے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ نہ رکھنے کی پیشش کی ہے، اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو جوہری معائنہ کار ایرانی تنصیبات کو معائنہ کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور ایک ہفتے میں متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے بزدل دہشت گردوں کے رات کی تاریکی میں حملے ناکام بنا دیے۔ پشاور میں تھانہ متنی چوکی، تھانہ بڑبیر، بنو، کاشو پل، ضلع خیبر تکیہ پوش پر حملے۔ ترجمان پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے حملے میں دستی بم اور چھوٹے بڑے ہتھیار استعمال کیے۔ حملوں میں ایک پولیس اہلکار اور 6 شہری زخمی ہوئے۔ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کہتے ہیں پولیس نے بروقت کارروائی کر کے فتنہ خارج کے تمام حملے پسپا کر دیے۔ بزدلانہ دہشت گرد نہتے عوام پر ظلم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے فتنہ خارج کا خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ پولیس جوانوں کے حوصلے بلند ہیں، دشمن کے ایسے بزدلانہ ہتھ کنڈے ہم کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ افغانستان میں فوجی اہداف افواج پاکستان کے نشانے پر۔ آپریشن غضب للحق میں 297 افغان طالبان اہلکار ہلاک، 450 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے افواج پاکستان نے افغانستان میں 29 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، 89 فوجی چوکیاں تباہ کیں، 18 پر قبضہ کر لیا گیا۔ طالبان رجیم کے 135 ٹینک اور 72 بند تباہ کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا پاک فوج نے افغانستان میں ایمونیشن ڈپو اور پیٹرولیم کے بڑے ذخائر تباہ کر دیے۔ ننگرہار میں افغان طالبان کے ٹینک کو اڑا دیا۔ افغان طالبان کا فوجی آریانہ کمپلیکس، تبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹرز، ذاکر خیل پوسٹ تباہ کر دیا۔ مسلح افواج نے افغان طالبان فورسز کو چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ افغان طالبان فوج کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ محمد سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ مکمل تباہ کر دی۔ آپریشن غضب للحق جاری اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ فوج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو سبق سکھا دیا۔ آپریشن غضب للحق میں کابل سے قندھار تک طالبان کے ٹھکانے ملیامت۔ سرحد پر لڑتے پاک افواج کے جوانوں نے حملہ آور افغان طالبان اور خوارج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا افغان طالبان رجیم نے 15 سیکٹر میں 53 مقامات پر براہ راست فائرنگ کی۔ مسلح افواج نے فوری طور پر منہ توڑ جواب دیا۔ بزدل دشمن اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگے۔ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 27 جوان زخمی ہوئے، ایک مسنگ ہے۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے نیو افغان 8 پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ دشمن فرار ہونے پر مجبور۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر میں افغان طالبان کی ڈیلٹا پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ افغان گولف پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر ساؤتھ کمپلیکس کے قریب افغان طالبان کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی سلامتی کے لیے ہر محاذ پر دشمن کو نیست و نابود کر رہی ہے۔ آپریشن غضب للحق جاری اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ I would, but I get along with Pakistan, as you know, very well. Very, very well. We have a great prime minister. You have a great general there. You have a great leader. But I think two of the people that I really respect a lot. And I think that Pakistan is doing terrifically well, yeah. پاکستان افغانستان کے خلاف بہت اچھا کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں، ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صحافی کو جواب۔ صحافی نے پوچھا کسی نے پاک افغان جنگ میں مداخلت کا کہا ہے؟ ٹرمپ نے جواب دیا میں مداخلت کرتا لیکن میرے پاکستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ کابل میں رات کو ہونے والے فائر ورکس دنیا نے دیکھے۔ ترجمان پاک افواج نے بتایا دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والوں کو چن چن کر ٹارگٹ بنایا گیا۔ آپریشن میں کوئی سویلین نہیں مارا گیا۔ پریس کانفرنس میں افغان ٹھکانوں کی تباہی کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا آپریشن غضب للحق اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا۔
افغان طالبان رجیم کو پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اب پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور کرانے والے محفوظ نہیں رہیں گے۔ دہشت گردی کے ہر واقعے میں انڈین اسپانسرشپ ہے۔ کالعدم BLA، TTP، القاعدہ عام، جبکہ افغان طالبان رجیم ماسٹر پراکسی ہیں۔ ان کا اور ان کے آقاؤں کو ختم کریں گے۔ افغان طالبان رجیم کے لوگ TTP کی تشکیل میں شامل ہو کر یہاں آتے ہیں۔ افغان صوبے بادخیز کے گورنر کا بیٹا تشکیل کے دوران مارا گیا۔ افغان اسپیشل فورسز کا ایک اہلکار یہاں خودکش بمبار تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے۔ تمام جماعتیں کلیئر ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کو جگہ نہیں دی جا سکتی۔ DGISPR کا PTI سے متعلق سوال پر جواب۔ خیبر پختونخوا پولیس کو سلام پیش کیا، کہا KP پولیس فرنٹ لائن پر قربانی دے رہی ہے۔ بنیان المرصوص ساحلی دیوار صرف آج پاکستان نہیں، ہم، آپ اور پورا پاکستان ہے۔ دہشت گردوں کو جیسا رسپانس ملنا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی دیا ہے۔ پہلے بھارت کو شوق ہوا تھا، ان کا شوق پورا کیا، اب افغان طالبان کو شوق چڑھا ہے تو پورا کر دیا۔ ہمیں چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں، پاکستانی سرحدوں کے محافظ دشمن پر قہر بن کر ٹوٹے۔ افغان طالبان رجیم نے جارحیت کی کوشش کی تو ایسا سبق سکھایا کہ دشمن الٹے قدموں بھاگا، چپلیں کپڑے چھوڑ کر بھاگا۔ افغان طالبان کی مانو جبہ پوسٹ، افغان بارڈر ٹرمینل پوسٹ، خیبر پوسٹ، خاور پوسٹ، شپولہ کیمپ اور وارسک سیکٹر کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں کو فتح کر کے پاکستان کا پرچم لہرایا۔ کلمے والے افغان جھنڈوں کی حرمت کا پاس بھی رکھا۔ وزیرستان کے قریب سرحد پر طالبان گاڑی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑی قبضے میں لے لی۔ افغان طالبان نے ٹھیک ٹھاک پٹائی کھانے کے بعد کی جگہ سفید جھنڈا لہرایا۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے چین ساتھ کھڑا ہے۔ چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو، چینی قیادت کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم نے سلامتی، اقتصادی اور ترقیاتی محاذ پر چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف کا زراعت، IT، کانکنی، معدنیات میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ خطے میں امن اور خوشحالی میں کردار ادا کرنے کے لیے قریبی مشاورت برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے رابطہ۔ اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گفتگو کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر خارجہ نے پاکستان افغانستان حالیہ کشیدگی اور سرحدی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی اور بلا استعال افغان جارحیت پر پاکستان کے مؤثر جواب سے آگاہ کیا۔ وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ایویٹ کوپر نے ایکس پر لکھا فریقین کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات کریں اور مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے چین ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی حمایت کرتا ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اختلافات اور تنازعات کو مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے حل کریں۔ ایران نے پاکستان اور افغانستان کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کو بات چیت سے اختلافات دور کرنے پر زور دیا۔ روس اور اقوام متحدہ کا بھی پاکستان اور افغانستان سے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے دور کرنے پر زور۔ قوم اور دلیر افواج وطن کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ صدر آصف زرداری کا پیغام، کہا کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مروب ہوگا۔ ہماری مسلح افواج دشمن کے ناپاک عزائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ سینٹ نے افغانستان کی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیت اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کوئی پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ عالمی برادری افغانستان کے غیر سنجیدہ رویے کا فوری نوٹس لے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا آج سب دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں، باقی معاملات چلتے رہیں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر رما راجہ ناصر عباس نے کہا ہمارے جوان وطن پر قربان ہو رہے ہیں، ہم اس فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا دہشت گردی کے خلاف ہم سب متحد ہیں۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत हम सब का कौमी फरीजा है। वज़ीर आला पंजाब ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की फैसला कुन कार्रवाई को कौम के जज्बात की तर्जुमानी करार दे दिया। दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान की जानिब जो मैली आंख उठेगी वो नोच ली जाएगी, जो हाथ उठेगा तोड़ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था सिक्योरिटी थ्रेट के बायस हमने पूरी तैयारी कर रखी है, कोशिश करेंगे कोई भी अफसोसनाक वाक़या ना हो। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अफगान तालिबान की खुली जारियत पर मुसल्लह अफवाद ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। अफगान तालिबान ने भयानक गलती की, उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वारसा में 6 मुल्कों के वज़राए दाखिला की कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग देते हुए मोहसिन नकवी का कहना था 22 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के दरमियान दीवार है। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आई। नोटिफिकेशन जारी, तमाम सूबों को ड्रोन पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ड्रोन पर पाबंदी का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना करार। पुलिस और जिले इंतजामिया को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। फाइनल या वर्ल्ड कप से बाहर, पाकिस्तान के लिए फाइनल 4 का टारगेट सेट हो गया। श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ जीतना नहीं, बड़े मार्जिन से जीतना है। ग्रीन शर्ट्स पहले बैटिंग करते हैं तो 64 रन से फतह दरकार, बाद में बैटिंग की सूरत में 13.1 ओवर में हदफ पार लगाना होगा। इस कैलकुलेशन के साथ टीम सिलेक्शन की अहमियत मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज पाली केले में 2-2 हाथ करेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।